بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. صدق اللہ العظیم. جیسا کہ آپ حضرات سے اس بات کا وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ آئندہ ویڈیوز میں نماز کے متعلق مسائل اور نماز پڑھنے کے طریقہ اور اس کے جو فضائل اور ترکیبات ہیں وہ بیان کی جائیں گی. اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے اٹھو یعنی نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، تو اپنے چہروں کو دھو اور اپنی ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو، وامسحوا برؤوسکم اور اپنے سر کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو. بہرحال یہ نماز سے متعلق وہ چیزیں ہیں جن کے متعلق اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمائی اور ارشاد فرمائی. یاد رکھیں کہ کچھ چیزیں وہ ہیں جو نماز سے پہلے ضروری ہیں اور کچھ چیزیں وہ ہیں جو نماز کے اندر ضروری ہیں. جیسا کہ آپ کے سامنے یہ بات آئی کہ نماز دین اسلام کے بعد سب سے اہم فریضہ جو مسلمان کی طرف انسان کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ نماز ہے. تو نماز اتنی اہم چیز ہے تو اس کے خاص آداب بھی ہیں. جس طرح کہ انسان کسی خاص محفل میں پروگرام میں دعوت پہ جاتا ہے تو جس طرح کی وہ دعوت اور جس طرح کا وہ پروگرام ہوتا ہے اس طرح کی وہ تیاری بھی کیا کرتا ہے. اور اگر وہ اس تیاری کے ساتھ نہیں جاتا، یوں ہی منہ اٹھا کر چلا جاتا ہے تو دیکھنے والے اس کو اچھا نہیں سمجھتے، بلکہ اس کے اوپر باتیں بھی بنائی جاتی ہیں اور دیگر بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ لاگو ہو جاتی ہیں. لیکن اگر وہ تیاری کے ساتھ اور مکمل اہتمام کے ساتھ جاتا ہے تو وہاں جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوئے چلتے پھرتے ہوئے نہ اس کو خود شرم محسوس ہوتی ہے اور نہ دوسرے اس پر ہنستے اور مذاق اڑاتے ہیں. اسی طرح نماز اللہ رب العزت کی طرف سے دعوت ہے. اللہ رب العزت انسان کو اپنی طرف بلاتے ہیں. تو جب انسان اللہ کے دربار میں اللہ سے ملاقات کے لیے آئے تو ایک عظیم الشان اور بادشاہوں کے بادشاہ کے دربار میں آئے اور یوں ہی وہ اٹھا کر چلا آئے تو یہ اس دعوت کی اور اس بلاوے کا بے ادب ہونا ہے اور خلاف ورزی ہے قانون کے بھی اور اصول کے بھی اور طبیعت کے بھی کہ انسان کو خالق کائنات اور بادشاہوں کے بادشاہ بلائیں اور انسان ایسے ہی گندا جسم اور گندے کپڑے اور ان چیزوں کے ساتھ منہ اٹھا کر چل پڑے. تو ہمیں ان چیزوں کو سیکھنا سمجھنا اور ان پر عمل کرنا ضروری اور فرض ہے. یاد رکھیں کہ ان میں بہت ساری وہ چیزیں ہیں کہ انسان اگر ان کو سر انجام نہیں دیتا تو اس کی نماز ہی ادا نہیں ہوتی. ایسی چیزیں کہ جو بغیر ادا کیے ہوئے جن کو بغیر یعنی کیے ہوئے انسان اگر نماز ادا کرے نماز ادا نہیں ہوتی. تو یہ دو طرح کی چیزیں ہیں. کچھ وہ چیزیں ہیں جو نماز سے پہلے ہیں، کچھ وہ چیزیں ہیں جو نماز کے اندر ہیں. ویسے تو ان کو عمومی لفظ فرائض کے نام سے کہا جاتا ہے
کہ یہ چیزیں تمام کی تمام فرائض ہیں، فرض ہیں، لیکن علماء نے ان کو الگ الگ نام دیے ہیں، یعنی کہ وہ چیزیں جو نماز سے پہلے نماز کے لیے کرنی ضروری ہیں وہ شرائط نماز کہلاتی ہیں، اور وہ چیزیں جو نماز کے اندر ضروری ہیں ان کو ارکان نماز کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیں شرائط نماز کی تعداد 7 ہے، یاد رہے گا نماز کی جو شرائط ہیں ان کی تعداد 7 ہے۔ نمبر 1 بدن کا پاک ہونا، نمبر 2 کپڑوں کا پاک ہونا، نمبر 3 جگہ کا پاک ہونا، نمبر 4 سطر کا ڈھانپا ہوا ہونا، نمبر 5 قبلہ رخ ہونا، نمبر 6 نماز کا وقت ہونا، نمبر 7 نیت کرنا۔ یہ 7 چیزیں ہیں کہ جو نماز سے پہلے ہونی ضروری ہے، کہ جن کے بغیر اگر نماز ادا کرے گا، یعنی ان میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر ادا نہیں ہوئی، اس کو پورا نہیں کیا گیا تو نماز ہی ادا نہیں ہوتی۔ لہٰذا ہمیں ان 7 چیزوں کو خصوصی اہتمام کے ساتھ، توجہ کے ساتھ پورا کرنا چاہیے اور صحیح طریقے پر کرنا چاہیے، تاکہ ہم جس فریضے کو سر انجام دینے جا رہے ہیں وہ ہمارا صحیح طور پر اللہ کے ہاں قابل قبول ہو اور مقبول ہو، اور اس پر ہمیں اجر و ثواب ملے۔ اگلی ویڈیوز میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ہر ایک شرط کے بارے میں وضاحت آپ کے سامنے بیان کی جائے گی اور اس کو تفصیلاً پیش کیا جائے گا، تاکہ ہمیں جو پہلا فرض ہے کہ بدن کا پاک ہونا، بدن کے پاک ہونے سے کیا مراد ہے، جگہ کے پاک ہونے سے کیا مراد ہے، کپڑوں کے پاک ہونے سے کیا مراد ہے، اسی طرح باقی جتنے بھی فرائض ہیں ان تمام کی تفصیلات انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش ہوگی۔ تو آپ سے پھر وہی ایک دفعہ گزارش ہے کہ اب چونکہ آپ کے سامنے مسائل نماز اور وہ چیزیں کہ جن کے بغیر نماز ہو ہی نہیں سکتی وہ چیزیں شروع کی جا رہی ہیں، تو ان ویڈیوز کو اگنور نہ کیا جائے، بلکہ خصوصی توجہ کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ ان کو سنا جائے، اور اس کو صرف اپنے تک محدود نہ رکھا جائے، بلکہ اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں یاروں کو جہاں تک ممکن ہو ہم اس کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے آگے پھیلائیں اور لوگوں کو بتائیں، تاکہ ہماری وجہ سے اگر کسی ایک کی نماز بھی صحیح ہو جائے گی اور وہ صحیح نماز ادا کرنے والا ہو جائے گا تو جہاں اس کو نیکی اور اجر و ثواب ملے گا وہاں پر ہمیں بھی اس پر اجر و ثواب ملے گا۔ اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، او کما قال علیہ السلام، حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ صحیح پر، نیکی پر، اچھائی پر دعوت دینے والا، اس کو بلانے والا، اس کی طرف لوگوں کو لانے والا اس کے کرنے والے کی طرح ہے۔ تو اب یہ ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ جس طرح ہم اپنی نمازوں کی فکر کریں، ہم اپنے گھر والوں کی، اپنے بہن بھائیوں کی، ماں باپ کی، بچوں کی، بیوی کی، دیگر رشتہ داروں کی، دوستوں یاروں کی، ہر ایک کی نماز کی فکر کریں، تاکہ ہماری نماز کے ساتھ ساتھ باقی مسلمانوں کی بھی نماز صحیح ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قابل قبول ہو۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ ہمارے اس گزارش کو ضرور قبول کریں گے اور جتنا ممکن ہوگا آپ اس کو پھیلائیں گے، تاکہ یہ ہمارے لیے بھی ایک کار خیر بنے، صدقہ جاریہ بنے اور آپ بھی اس کے حصے دار بنے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔